اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ مبارکہ آل عمران میں ارشاد قدرت ہوا کہ جو لوگ راہ خدا میں مار دیے جائیں انہیں مردہ نہ سمجھو بلکہ وہ زندہ ہیں اور وہ اپنے رب کے پاس سے رزق پا رہے ہیں۔ یہ کیسا رزق ہے جس کی خداوند عالم قرآن مجید میں تذکرہ فرما رہا ہے؟ یہ ایسا رزق ہے کہ جو اپنی زندگی میں ذوق شہادت لیے ہوئے کہ ایک روز اپنی جان اپنے رب کے حضور اللہ کی راہ میں پیش کرنی ہے، یہ وہ ذوق شہادت ہے کہ مومن کی زندگی کا ایک شاہکار پہلو ہے۔ اور واقعہ کربلا، معرکہ حق و باطل کربلا، اس کے بے شمار انمٹ پہلو ہیں اور ان میں سے ایک ذوق شہادت۔ کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ 28 رجب 60 ہجری کو جو قافلہ چلا، جو کہ 2 محرم کو میدان کربلا میں 61 ہجری پہ پہنچتا ہے، اس میں امام حسین علیہ السلام کے اصحاب بھی شامل ہیں، اقربا بھی شامل ہیں، چھوٹے بچے بھی شامل ہیں، بیویاں بھی شامل ہیں، مگر سب کے سب اپنے دامن میں ایک شہادت کی تمنا لیے ہوئے ہیں۔ اور یہ شہادت کی تمنا، یہ جو ذوق شہادت ہے، یہ شہادت کی آرزو میدان کربلا میں شب عاشور یعنی 10ویں محرم کی شب کو عروج پہ دکھائی دیتی ہے، کیونکہ راوی کہتا ہے کہ شب عاشور امام حسین علیہ السلام کے خیموں کا ایسا عالم تھا کہ ہر طرف سے تسبیح و تحلیل کی صدائیں سنائی دے رہی تھیں، جیسے مکھیوں کی بھن بھناہٹ ہے۔ کہیں کوئی رکوع میں مصروف ہے، کہیں کوئی سجود میں مصروف ہے، کہیں کوئی قیام میں مصروف ہے، کہیں کوئی قعود میں مصروف ہے۔ ہر کوئی اپنے اپنے انداز میں اپنے رب کی بارگاہ میں عبادت کے ساتھ ایک روحانی تقویت حاصل کر رہا ہے، کیونکہ اگلے روز ایک ایسا معرکہ حق و باطل درپیش ہے کہ جس کے لیے ایک بھرپور روحانی قوت کی ضرورت ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی بے مثل رہنمائی اور معرفت کے ساتھ یہ جتنے بھی اصحاب حسینی تھے اور اقرباء امام حسین علیہ السلام تھے، یہ سب کے سب معرفت امام سے سرشار تھے۔ راوی یہ بیان کرتا ہے کہ ہلال بن نافع کہ شب عاشور امام حسین علیہ السلام اپنے خیمے سے نکل کر دور ایک مقام پر پہنچے اور امام حسین علیہ السلام نے دور ٹیلوں اور بلند مقامات کا مشاہدہ کرنا شروع کر دیا۔ سوال کرنے پر امام حسین علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں اس وقت اس بات پر غور کر رہا ہوں کہ کہیں دشمن خیموں کے پیچھے سے حملہ نہ کر دے، کہیں وہ پشت سے حملہ نہ کر دے۔ امام حسین علیہ السلام ایک ماہر سپہ سالار کی طرح بھرپور حکمت عملی کے ساتھ میدان حق و باطل میں جانے والے، اور یہی وجہ ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام ہلال بن نافع کو کہتے ہیں کہ تمہارے لیے موقع ہے کہ تم اپنی جان بچا کے چلے جاؤ، مگر اس وقت ہلال بن نافع نے کہا کہ اے میرے مولا، میرا یہ گھوڑا 100 درہم کا ہوگا اور میری یہ زرہ 100 درہم کی ہوگی، مگر میرے مولا میری یہ آرزو ہے کہ میں اپنا خون کا آخری قطرہ تک آپ پہ نچھاور کر دوں۔ اور یہی وہ امام حسین علیہ السلام کے اصحاب جو کہ ان کے ساتھی جو کہ ذوق شہادت سے سرشار تھے، امام حسین علیہ السلام فرماتے شب عاشور کہ میں نے اپنے اصحاب سے بڑھ کر کوئی باوفا اصحاب نہیں دیکھے، یہ اپنے اپنے رنگ میں اپنے اپنے انداز میں بے نظیر ہیں۔ ایک موقع پہ جناب زینب کبریٰ کی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شب عاشور میں مشاورت ہوئی۔ امام حسین علیہ السلام نے چونکہ شریکت الحسین ہے ثانیہ زہرا، ان کے ساتھ مشاورت کر رہے ہیں، اور اس وقت امام حسین علیہ السلام کی جو گفتگو ہوئی، جناب زینب نے ایک جملہ کہا کہ اے میرے بھیا، کیا آپ نے اپنے اصحاب کا امتحان لے لیا کہ کہیں وہ راہ سے پیچھے تو نہیں ہٹ جائیں گے؟ بس یہ جملہ نافع سے ہوتا ہوتا حبیب ابن مظاہر تک پہنچا، اور حبیب ابن مظاہر سے لے کر تمام اصحاب حسینی تک یہ جملہ پہنچ گیا۔ اور ادھر عالم یہ تھا کہ ایک خیمے میں ابو الفضل عباس علمدار علیہ السلام ایک ذوفشاں چاند کی مانند بنی ہاشم کے جوانوں سے مخاطب تھے، اور ان سے یہ وعدہ لے رہے تھے کہ تم میں سے کوئی بھی ایک ایسا نہ ہو کہ امام حسین علیہ السلام موجود ہوں اور تم میں سے کوئی اس وقت حیات ہو، تم نے اپنی جان کو پہلے نچھاور کرنا ہے۔ تو جب یہ خبر اصحاب حسینی تک پہنچتی ہے تو سب کے سب تڑپ کر
اکٹھے ہوتے ہیں حبیب ابن مظاہر کے ساتھ، اور وہ سب مل کر جناب زینب کبریٰ کے خیمے کے پاس پہنچتے ہیں اور بلند آواز میں امام حسین علیہ السلام کو اور جناب زینب کبریٰ کو اپنی حمیت اور اپنی نصرت کا اپنا وعدہ و وعید کراتے ہیں۔ اور اس وقت وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے نیزوں کو اس وقت تک نیام میں نہیں رکھیں گے، اپنی تلواروں کو اس وقت تک نیام میں نہیں رکھیں گے جب تک دشمنوں کے ایک ایک سر کو جدا نہ کر دیں۔ اور اس وقت بیبیوں نے بھی گریہ کیا اور بیبیوں نے ایک جملہ کہا، ثانیہ زہرا نے بھی ایک جملہ کہا کہ اے میرے بھائی حسین کے باوفا اصحاب، اسی طرح سے ڈٹے رہنا اور اپنے وقت کے امام سے روگردانی نہ کرنا۔ بس یہ جملہ سننا تھا کہ اصحاب حسینی جو کہ ذوق شہادت سے سرشار تھے، انہوں نے تڑپ کر ایک جملہ کہا، گریے کے ساتھ یہ جملہ کہا کہ ہم اپنی جانیں، اپنے خون کا آخری قطرہ تک اپنے وقت کے امام پر نچھاور کر دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ جو ہمارا یہ گریہ ہے، یہ ہمارا ذوق شہادت میں ہے، یہ ہمارا جذبے کا گریہ ہے، یہ ہمارا کسی خوف پر مبنی گریہ نہیں ہے۔ اور جب یہ تمام صورتحال امام حسین علیہ السلام اور جناب زینب کبریٰ نے دیکھی تو ان کو یقین ہو گیا کہ امام حسین علیہ السلام کا ایک ایک ساتھی میدان کربلا میں وہ شجاعت کے جوہر دکھائے گا۔ مگر عزاداروں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ شب عاشور میں بنی ہاشم کے جوان بھی موجود تھے، اصحاب حسینی بھی موجود تھے، اقرباء حسینی بھی موجود تھے۔ کہیں اولاد جعفر طیار عہد و پیمان کرتی دکھائی دے رہی ہے، کہیں اولاد جناب عقیل، کہیں اولاد جناب ابو طالب علیہ السلام وہ وعدہ پیمان کر رہے کہ اگلے روز وہ جام شہادت نوش کریں گے، اور کہیں جناب زینب اون و محمد سے وعدہ پیمان لے رہی ہیں، کہیں جناب علی اکبر کے ساتھ جناب ام لیلہ محو گفتگو ہیں، اور تو کہیں جناب صغرا کی یاد لیے ہوئے حضرت علی اصغر، کہیں جناب ام رباب ہیں جو کہ اپنی ڈوریوں کے ذریعے اپنے بیٹے کو یہ پیغام دے رہی ہیں کہ کل تو نے بھی ایک تیر اپنی گردن پر لینا ہے۔ مگر عزاداروں، یہ شب عاشور پوری رات جو ایک روحانیت سے بھرپور رات تھی کہ امام حسین علیہ السلام نے اس رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلے حصے میں امام حسین علیہ السلام نے اپنی بہن کے ساتھ مشاورت کی، دوسرے حصے میں امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ کلام کیا، اپنے اقرباء کے ساتھ کلام کیا، اور تیسرے حصے میں امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو حکم دیا کہ ایک خندق کھودی جائے اور الاؤ روشن کیا جائے تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن پشت خیمہ سے حملہ کر دے۔ یہ امام حسین علیہ السلام کی غیرت کا شاہکار ہے کہ امام کو اپنی جان سے زیادہ خیموں کی حرمت کا خیال ہے، اور امام حسین علیہ السلام یہ فرماتے کہ مردوں کے خیام کو آگے کی جانب رکھا جائے، خواتین کے خیام کو پیچھے کی جانب رکھا جائے تاکہ خیموں کی حرمت برقرار رہے۔ بس عزاداروں، یہ شب عاشور کا ماحول تھا، اور میں امام زمانہ علیہ السلام کو یاد کرتا ہوں کہ شب عاشور میں امام حسین علیہ السلام نے امام زمانہ علیہ السلام کا بھی ذکر کیا ہے، امام زمانہ علیہ السلام کو یاد کیا ہے، اور امام مہدی کو یاد کرتے ہوئے یہ جملہ کہا ہے اپنے اصحاب کو مخاطب کر کے۔ یہ تاریخی جملے ہیں امام حسین علیہ السلام کے، جس میں امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے میرے اصحاب، اے میرے ساتھیوں، اے میرے اقرباء، پریشان نہ ہو، کچھ ہی دیر گزرے گی کہ تم جام شہادت نوش کرو گے کل، مگر ایک وہ وقت آئے گا جب ہمارا قائم ظہور کرے گا، وہ اس ظلم کا انتقام لے گا، وہ ایک ایک قتل کا بدلہ لے گا، وہ اس دنیا پہ پرچم اسلام کو سربلند کرے گا۔ اس وقت جب تڑپ کر کچھ افراد نے پوچھا کہ وہ قائم کون ہوں گے، تو اس وقت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ہمارے فرزند باقر کا 7واں بیٹا ہوگا، میرا 9واں بیٹا ہوگا، وہی ہوگا جو کہ حق کو غالب کرے گا، وہی ہے جو کہ باطل کو سرنگوں کر کے رکھے گا۔ تو اس طرح سے امام زمانہ علیہ السلام کی یاد امام حسین علیہ السلام نے شب عاشور میں کر کے رہتی دنیا تک یہ پیغام دیا ہے کہ جہاں جہاں کہیں عزائے حسینی بیان کی جائے، جہاں جہاں شب عاشور کا تذکرہ بیان کیا جائے، جہاں جہاں کہیں روز عاشور کا تذکرہ بیان کیا جائے، وہاں وقت کے امام کے گریے کو یاد رکھا جائے۔ امام زمانہ علیہ السلام جو کہ زیارت ناہیہ میں جہاں شب عاشور میں امام حسین علیہ السلام نے امام زمانہ علیہ السلام کو یاد کیا، تو امام زمانہ علیہ السلام آج بھی ہر شب و روز امام حسین علیہ السلام کی یاد میں گریہ کرتے ہیں۔ 70 بار امام زمانہ علیہ السلام کی نگاہوں کے سامنے کربلا کا منظر آتا ہے، امام زمانہ علیہ السلام خون کے آنسو بہاتے ہیں اور امام زمانہ علیہ السلام امت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہ امام زمانہ علیہ السلام کا کرم ہے۔ تو عزاداروں، شب عاشور کا یہی پیغام ہے کہ جہاں اقرباء حسینی، جہاں اصحاب امام حسین علیہ السلام ایک نقطے پر مرکوز تھے، وہ تھی معرفت امام، وہ تھی اطاعت امام، وہ تھے
اللہ کی بارگاہ میں سربسجود رہتے ہوئے اپنی رضاؤں کو اپنے رب کے حضور اس طرح سے پیش کرنا کہ فنا فی اللہ ہو جانا، اپنی ذات کو اپنے رب کی بارگاہ میں اس طرح سے ضم کر دینا کہ پھر نہ تیروں کی پرواہ رہے، نہ نیزوں کی پرواہ رہے، نہ بھالوں کی پرواہ رہے، پھر نہ جسموں کی پرواہ رہے۔ یہ جسم تو یقیناً میدان کربلا میں شہید ہو جائیں گے، مگر ان ارواح کا تذکرہ باقی رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ السلام علیکہ علی الارواح التی، سلام پیش کیا گیا ہے ان مقدس ارواح پہ۔ کیوں؟ کیونکہ ان ارواح نے اپنے وجود سے بلند ہو کر امام حسین علیہ السلام کی اطاعت میں جس طرح سے اپنی جانوں کو اپنے رب کے حضور پیش کیا ہے، آخری وقت پر جس طرح سے ہر شہید کے لبوں پر کلمہ کی صدائیں جاری تھیں، آخری وقت پر جس وقت ایک ایک شہید کے لبوں پر شکرانے کے الفاظ جاری تھے کہ میں خدا کی بارگاہ میں شکر کرتا ہوں کہ خدا نے مجھے جام شہادت سے سرفراز فرمایا۔ تو عزادارو، یہی وہ پیغام ہے جو کہ عزائے حسینی کا بہترین پیغام ہے، جو کہ شب عاشور سے لے کر روز عاشور، کیونکہ شب عاشور میں تو سب تھے مگر روز عاشور کوئی نہ دکھائی دیتا تھا جب امام حسین علیہ السلام نے استغاثہ بلند کیا تھا۔ شب عاشور میں تو کہیں عباس ہیں، کہیں اون و محمد ہیں، کہیں علی اکبر ہیں، کہیں جھولے میں علی اصغر ہیں، مگر عزادارو کل کا دن جب آئے گا، کل کے دن کا انداز ہی اور ہوگا۔ علی اکبر کی اذان کے بعد جو گھمسان کا رن ہوگا اور اس کے بعد پھر ایک صدا گونجے گی، اور وہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے وقت جو ایک ندا گونجی تھی کہ حسین قتل کر دیے گئے، حسین مارے گئے۔ مگر عزادارو، حسین تو قتل ہوئے، حسین مارے گئے، حسین شہید ہو گئے، مگر شب عاشور کی یاد رہتی دنیا تک لافانی رہے گی، کیونکہ جب جب شب عاشور آئے گی، جب جب شب عاشور ہم 9 دن کا پرسہ دیتے ہوئے روز عاشور کی جانب جا رہے ہوں گے، تو عزادارو ایک برقع پوش بی بی، ایک مستور ہمارے آنسوؤں کو اپنے رومال میں جذب کر رہی ہوگی اور عزاداروں کو دعائیں دے رہی ہوگی کہ تم نے 9 دن تک، 10 دن تک میرے بچے کا پرسہ دیا، کربلا کے شہیدوں کا پرسہ دیا۔ میں دختر رسول وعدہ کرتی ہوں کہ روز محشر میں تمہاری شفاعت کروں گی، میں تمہیں تمہارے آنسوؤں کا اجر دلاؤں گی۔ بس عزاداروں، شب عاشور میں جب بھی آنسو بہانا تو یاد کر لینا اس وقت امام حسین علیہ السلام اور جناب زینب کبریٰ کے گریے کو، کہ جب جناب زینب نے کی جو آخری گفتگو ہوئی تھی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، اس کے بعد دونوں بہن بھائیوں نے جس طرح سے گریہ کیا تھا، اسی طریقے سے عزاداروں شب عاشور جو مکالمہ جات تھے اصحاب حسینی کے آپس میں، اقربا حسینی کے آپس میں جو مکالمہ جات تھے، اسی طریقے سے کسی ماں کا اپنے بیٹے سے مکالمہ، کسی ماں کا اپنے بیٹوں سے مکالمہ، کسی ماں کا اپنی بیٹی سے مکالمہ، عزاداروں یہ تمام کے تمام مکالمے شب عاشور کے، یہ ہم سب کے لیے رہتی دنیا تک راہ ہدایت ہیں، نشان ہدایت ہیں۔